ہاں میں بھی سن لوں. پوری نصیحت آ گئی. پھر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے الحمدللہ. یاقت نے صرف فرمائی جا رہی ہے مکمل گارنٹیڈ جنت، ہنستے ہوئے جنت، موت آسان، ایمان کے ساتھ موت، سہلا موت، اچھے اعمال، بہترین نمازی، تہجد گزار، سب کچھ آپ بن جائیں گے اس نصیحت پر. سب کچھ آپ بن جائیں گے اس نصیحت کے ساتھ اگر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا. عمل چاہیے، سننے تک نہیں ہوتا معاملہ. دل کے کاغذوں پہ لکھ لیا کریں، یہ باتیں کھول کے بیٹھا کریں کہ بس الحمدللہ بڑی بہترین چیز مل رہی ہے. قدورت نہ ہو، وہم نہ ہو، شک نہ ہو، کچھ نہ ہو، کیونکہ بات ہی اس کی ہے کہ جس میں کچھ شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں. بات ہی اس کی، کس کی شک کرے گی؟ بھائی یہ تو فلاں مفتی صاحب نے کہا، وہ تو یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں. بالکل اسٹریٹ فارورڈ. صحابی پوچھ رہا ہے، نصیحت مانگ رہا ہے، سرکار بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تیرے لیے، پوری امت کے لیے نصیحت. بس پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک فکر جواب دیا. پہلا بڑی چھوٹی بات، علیکم بتقوی اللہ. سبحان اللہ. جڑ پکڑی ہر چیز کی کہ لازم ہے تیرے پر، نہیں ہر مومن پہ چیز لازم ہوگی. اگر وہ موت کی تیاری کرنا چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے اور ایک اچھا مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو پہلی چیز اس میں کیا ہونی چاہیے؟ خوف. علیکم تقوی اللہ. خوف تو بہت سی چیزوں کا جی مجھے ہے. کس چیز کا؟ کہ روٹی کیسے کھاؤں گا جی کل، بل کیسے دوں گا، مکان کیسے بنوں گا، بچوں کا کیا ہوگا، بیماری میری صحیح کیسی ہوگی. یہ سارے خوف موجود ہیں اور ان خوف کے اثرات نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں پینک اٹیک. بیماری سنی آپ نے؟ پینک اٹیک. یہ خوف ہیں، موجود ہیں، لیکن اتنے گندے خوف ہیں. اب اللہ کے نبی خوف سے، خوف تو اندر موجود ہیں. دیکھیں یہ ہے ڈرٹی خوف ہے، یہ دنیاوی خوف ہے جو انسان کو اور بیمار کرتے ہیں، پریشانی پہ پریشانی لے آتے ہیں اور موت کے قریب کر دیتے ہیں اس کو. ان خوف میں کبھی فکر، ان خوفوں کو زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اصل خوف بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا خوف ہونا چاہیے. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ خوف بھی ختم ہو جائیں گے. اس کو ہم پینک اٹیک کہتے ہیں. ان کا بھی نام و نشان ختم ہو جائے گا. کل کہاں سے کھاؤں گا، یا بل کیسے دوں گا، یا میری نوکری چلے گی تو میں کیا کروں گا. ایک دم اٹھ گیا ہڑبڑا کے، اوہ یار کیا جس خواب میں تو رات کو نیند نہیں آ رہی، یار بڑا پرابلم ہو رہا ہے، میں اس کا یہ کیسے کروں گا، اس کا. سبحان اللہ. جو خوف اللہ کے نبی بتا رہے ہیں وہ خوف ہو گیا تو سب خوف ختم ہو جاتے ہیں. آرام سے سوئیں گے آپ. کوئی آپ سے کہے گا اس کا کیا ہوگا، تجھے فکر ہوگا، مجھے تو کوئی فکر نہیں. سبحان اللہ. یار فلاں ہو گیا تو یہ کیسے ہوگا، کہتا مجھے فکر نہیں. جس نے آج دیا کل بھی دے گا. بولو سبحان اللہ. جس نے اس کو شفا دی ہے مجھے بھی دے دے گا. جس نے اس کو بیمار کیا تو اس کو بھی صحیح کر دے گا. یہ چیز وہ کون سا خوف ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ خوف علیکم بتقوی اللہ. لازم ہے وہ خوف اندر. اگر وہ خوف نہیں آئے گا تو پینک اٹیک میں مر جاؤ گے. تم دنیا کے خوف میں ختم ہو جاؤ گے، اور دنیا کے خوفوں میں ختم ہوں گے. جب میرے پاس، اللہ کے پاس پہنچو گے آخرت میں، تو وہ بھی جہنم کے دروازوں میں پہنچو گے، تم نہیں پہنچ سکو. پہلی نصیحت پکڑ لیں ہم. تو اللہ نے فرماتے ہیں خوف ہونا چاہیے. خوف کس کا خوف؟ تقوی اللہ، اللہ کا خوف. کس کا خوف؟ دنیا کے کسی معاملے کا خوف نہ ہو. یہ کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، اب یہ ہو گیا. کچھ نہیں ہوتا. سب جو کچھ بھی ہے اس کائنات کے اندر، جو کچھ بھی اس کا پتہ ہے، ایک پتے کی کیا مجال کہ اس درخت سے وہ گر کر زمین پہ آ جائے، وہ بھی اللہ کے حکم سے آ رہا ہے. ایک ذرے کی کیا مثال کہ ہوا میں اڑ کر چلا جائے، وہ بھی اللہ کے حکم سے اڑ رہا ہے. ایک جو ہم چھینک آتی ہے اس کی کیا مجال کہ ہمارے ناک سے چھینک نکل جائے، بلکہ کیا ہے اللہ کے حکم سے نکل رہی ہے. اس سے بھی آگے میں ایک سانس لے رہا ہوں اور ایک چھوڑ رہا ہوں. جو اوپر جا رہا ہے تو سانس پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ نیچے جاؤں یا رک جاؤں یہاں پر. بولے سبحان اللہ. فرشتہ اجازت دیتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا چلا جا. یہ سارا تانا بانے کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے. لیکن ہمیں اس پہ یقین نہیں آتا. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جلدی دیکھنا، نبض دیکھ لو دیکھ لو. ایسے کہتے ہیں نہیں کہتے. کیوں؟ خوف اللہ کا نہیں ہے.
اللہ کا خوف. تو اللہ کے نبی سب سے پہلے مومن کے دل کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ تقوی اللہ کا خوف ہونا چاہیے. ہمارے خوف نہیں ہے. جب اللہ کا خوف آئے گا تو اللہ کے نبی نے کیا پیاری بات فرمائی اس کے آگے. اس خوف کی نشانی کیا ہوگی؟ اس خوف کے بعد تبدیلی کیا آئے گی؟ اس خوف کے بعد اندر آپ میں فرق کیا پیدا ہوگا؟ فرق یہ پیدا ہو جائے گا کہ ہر کام جو آپ کریں گے اس دنیا کے اندر، ہر کام جو بھی آپ کریں گے، اس کام کرنے سے پہلے آپ کے اندر ایک سوچ پیدا ہوگی. وہ سوچ یہ ہوگی کہ کہیں اس میرے کام سے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. اب میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو ایسے تو نہیں ہو رہا کہ میں یہ کام جو اللہ اور رسول کی نافرمانی پیدا کر دے، یہ ان کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، یہ ان کے حکم کے خلاف میں کر رہا ہوں. مجھے بتائیں جب یہ خوف پیدا ہو جائے کوئی گناہ کرے گا آدمی؟ پھر بتائیں کوئی نماز چھوڑے گا؟ دکان پہ ہو گیا نماز پڑھے گا، کہ اس وقت میں دکان پہ کھڑا ہوں اور خوف ہے اندر، تو کہے گا یہ تو نافرمانی کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی. حکم تو سب نماز کا ہے. وہ فوراً دکان کے ایک سائڈ پہ رکھے گا، کیونکہ خوف اس کو یقین دلا رہا ہے کہ جس نے رزق دینا ہے وہ تجھے پورا رزق دے گا. پہلے اللہ کا حکم کہ تم مان اور تسلیم کرو، مسجد میں جا کے نماز کو ادا کرو. جتنے بھی بے نمازی ہم، جتنے بھی گناہ ہم کرتے ہیں، اس کے سبب پیچھے یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ ختم ہو گیا کہ اللہ یا اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. پھر فرمایا دوسری بات سن لے، اپنے صحابی کو فرمایا. اب میں تجھے یہ بھی بتا دیتا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ خوف پیدا کیسے ہوگا. بولے سبحان اللہ. تو راستہ دکھا رہے ہیں ہمیں. پہلے بات بتائیے کہ یہ خوف پیدا ہونا چاہیے، پھر بتائیے کہ خوف پیدا کرنے کا میں تجھے راستہ ہی بتا دیتا ہوں. اسی حدیث کے اندر ہے بھائی، پڑھ لیں. وہ صحابی سن رہے ہیں. ہو گیا طریقہ جی کس طرح پیدا ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یذکر اللہ کل عند شجر و حجر. یذکر اللہ عند کل حجر و شجر، یعنی اس خوف کو پیدا کرنے کے لیے ایک کام لازم پکڑ لے، اور کیا کہ ہر وقت تو اللہ کے ذکر میں محو رہے.